سعد بھائی ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کو ایک پیغام دے دیں، ایک ایسا پیغام دے جو ہمارے نوجوان فحاشی کی طرف پہنچ جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھائی ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور بلوچستان تو ایک وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ ہاں جی، اور آگے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ طاؤس و رباب اسلام دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے، اسلام کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی دیتا ہے اور کہتا ہے خوشی کے طریقے بھی دیتا ہے، لیکن جو فحاشی ہے نا وہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء۔ حضرت صدیق اکبر کا جو پہلا خطبہ ہے نا اس میں کہا کہ جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس کے اوپر بلائیں نازل کر دے گا۔ اگر بلوچستان کے نوجوان فحاشی اوریانی یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو یہ جو کچھ بھی وہاں کی بے راروی ہے، مارا ماری ہے اور ایک بے یقینی کی فضا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو ان ساری چیزیں چنگل سے نکال دیں اور تہذیب ہنود و یہود اور جناب تہذیب ہندو اور اس سے سارا کچھ پاک کر لیں اور یہ کہیں کہ جناب وہ اقبال نے کہا نا کہ پاری تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یہ خواب۔ تو آپ تو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں اور اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو آپ نے تو فطرت کے مقاصد کی نگہبان بننا ہے، آپ تو نگہبان ہیں بلکہ اسلام کے مطابق، اور آپ کو تو ان میں نہیں مبتلا ہونا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو فطرت کے قریب ترین رہتے ہیں، پہاڑ بھی آپ کے پاس ہیں، میدان بھی آپ کے پاس ہیں، تو آپ تو اسلام کے اصل وارث ہیں اور آپ کی تہذیب بھی سب سے اسلام کے سب سے زیادہ قریب، آپ کا قبائل کا سسٹم بھی اسلام کے زیادہ قریب، سارا کچھ اور اسلامی ہے، تو آپ کا جو وضع قطع ہے وہ بھی ایک اسلام کے مطابق وہ خوبصورت ترین ہے اور پگڑی ہے سر پر اور ایک وہ ہاتھ میں عصا ہے سنت کے مطابق، اور کیا نام ہے وہ بکریوں والا ایک رواج اور پوری وہ جو تہذیب ہے مکمل، تو آپ تو اسلام کے قریب ہیں، آپ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اس تہذیب کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا جو بھی شاخ نازک پہ آشیاں بنائے گا ناپائیدار ہوگا، یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، وہ تہذیب تو خود مٹنے والی ہے۔ آپ اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کر اور ایمان کی چاشنی کو چھوڑ کر کہاں گم ہیں؟ میں تو سب کو کہوں گا کہ اس فحاشی اور طاؤس و رباب سے نکل کر ایک دفعہ اسلام کے دامن میں دوبارہ آئیں، اسلام آپ کو عزت دے گا۔ اسلام نے تو آپ کے پاس تو مکران اور یہاں تک صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، تابعین تشریف لائے ہیں، تبع تابعین، آپ کے پاس تو اسلام مجاہد لے کر آئے ہیں، تو آپ کی زندگی تو مجاہدانہ ہونی چاہیے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، تو بیابان تو آپ کے پاس موجود ہے اور فاروقی و سلمانی کی روح کی ضرورت ہے۔ اور پھر اقبال نے خود ہی کہا کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اور اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اگر آپ خود سمجھتے ہیں نا کہ یہ نام ہمارے اوپر یہ آ گیا یہ آ گیا، نہیں، اقبال کہہ رہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔